नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जुर्म की जो ना सिर्फ एक मासूम जिंदगी के खात्मे का सबब बना, बल्कि हमारे निज़ाम इंसाफ पर भी कई सवालिया निशान छोड़ गया। जी हाँ, पत्तोकी में एक बैंक मुलाजिम को दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में असलहे तक रसाई कितनी आसान हो चुकी है, ये वाकया इसकी एक भयानक मिसाल है। जाती दुश्मनी हो या मामूली झगड़े, लोग गोली चलाने में जरा भी देर नहीं करते। सवाल ये है कि ऐसे हथियार कहां से आते हैं, कौन इनको फराहम कर रहा है और कब तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पत्तोकी थाना सदर की हुदूद में पेश आया ये लर्जा खेज वाकया, जहां 27 साला बैंक मुलाजिम को 3 नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने निशाना बनाया। मकतूल जो रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी खत्म करके जा रहा था, रास्ते में सिफाक कातिलों की गोलियों का निशाना बन गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की बहन ने FIR में बयान दिया कि उनके भाई को देरीना रंजिश की बिना पर कत्ल किया गया। तीनों मुलजिमान मुसल्लह थे और उन्होंने मकतूल पर अंधाधुंध फायरिंग की। 5 गोलियां लगने के बाद वो शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि कातिल फरार होने में कामयाब हो गए। इलाका मकीनों के मुताबिक इस वाक़ये ने पूरे इलाके को हिलाक रख दिया। ये पहला मौका नहीं कि किसी दुश्मनी या झगड़े की बुनियाद पर यूं खुलेआम कत्ल किया गया हो। आए दिन ऐसे जराइम रिपोर्ट होते हैं, मगर मुलजिमान कानून की गिरफ्त में आने के बावजूद बच निकलते हैं। नाजरीन, आज का वाकया महज एक फर्द का कत्ल नहीं, ये हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई सफाकियत और लाकानूनियत की एक और मिसाल है। आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान में हर साल हजारों लोग फायरिंग और असलहे के बेदरीग इस्तेमाल के नतीजे में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आम आदमी के लिए असलहा हासिल करना इतना आसान हो चुका है कि छोटी से छोटी रंजिश भी जानलेवा बन जाती है। ऐसे सफाक मुजरिमों के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती। सवाल यह है कि क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचा पाएंगे। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नामालूम मुलजिमान की तलाश के लिए एक खसूसी टीम तश्कील दे दी, मगर सवाल ये है कि क्या ये खसूसी टीम वाकई कातिलों को गिरफ्तार कर पाएगी या ये केस भी दीगर केसेस की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पहले ही बेशुमार सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसे मुजरिमों तक पहुंचने में इतनी ताखीर क्यों होती है। अगर पाकिस्तान में असलहे की गैर कानूनी फरोख्त को रोका जाता, अगर सख्त कानून पर अमल दरामद किया जाता, तो शायद आज ये नौजवान जिंदा होता। पाकिस्तान में ऐसे जुराइम की बढ़ती हुई तादाद हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी को अया करती है। ये कत्ल किसी आम वाक़े का हिस्सा नहीं, बल्कि एक संगीन मसला है जो रोज पर रोज संगीन तर होता जा रहा है। अगर मुजरिमान को बर वक्त पकड़ा नहीं जाता, अगर असलहे की गैर कानूनी फरोख्त पर काबू नहीं पाया जाता, तो आने वाले दिनों में मजीद बेगुनाह जानें जाया होंगी। ये कत्ल एक खानदान के लिए कयामत साबित हुआ। एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई, मगर ये सवाल है कि क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या पुलिस कातिलों को गिरफ्तार कर पाएगी या फिर ये भी अनगिनत केसेस की तरह अंधेरे में दफन हो जाएगा? नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। पाकिस्तान में खानदानी झगड़ों और दुश्मनियों की दास्तानें नई नहीं है, लेकिन जब ये तनाज़ात सियासत और ताकत के गठजोड़ से जुड़ जाएं तो जुल्म की शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसी कहानियां माशरती निज़ाम की नाकामी और इंसाफ के निज़ाम की कमजोरी की अक्कासी करती हैं। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे खानदान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने रिश्तेदारों के हाथों दहाइयों तक जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की। ये वाकया सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई खानदानी दुश्मनियों का आईना है। ऐसी ही एक कहानी मलिक असद सिकंदर के खानदान के अंदरूनी तनाज़े की है, जो सिंध के एक बासर खानदान की तस्वीर पेश करती है। मलिक असद सिकंदर जो पीपल्स पार्टी के MNA और कोहिस्तान के एक बाअसर सरदार हैं, कि चचाजाद भाई मलिक हुमायूं ने अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ जुल्म और ज्यादती के इंकशाफ कर दिए हैं। मलीर में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक हुमायूं का कहना था कि मलिक असद ने इनके और इनके खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मलिक हुमायूं के मुताबिक 1985 से लेकर आज तक इनके खानदान के खिलाफ 60 से ज्यादा
جھوٹے مقدمات درج کیے گئے۔ صرف 2002 سے 2015 تک 37 مقدمات درج کرائے گئے، جن میں سے اکثر جھوٹے ثابت ہوئے اور عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مقدمات کے ذریعے نہ صرف انہیں ذہنی اذیت دی گئی بلکہ ان کے خاندان کو معاشی اور جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچایا گیا۔ میں یہی کہنا چاہوں گا ملک صاحب سے، 1985 سے لے کے ان کی کوئی کھنس چلتی ہوئی آ رہی ہے ادھر، تو سمجھ میں نہیں آتا ہے 1985 سے لے کے 2024 میں پیدا بھی میرے خیال میں 1985 اگست میں ہوا تھا، تو یہ کیسز پہ اوپر کیسز کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور والد صاحب پہ، چچا پہ، سب پہ انہوں نے کیسز کیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 2004 میں انہوں نے ہم سے بسم اللہ کر کے شروع کیے، جو ہم لوگ چھوٹے تھے۔ اس کے بعد جو ہے تقریباً ٹیک چند تھا، دیوان تھے ٹیک چند، ان کا کوئی کیس تھا، ان کو آپس میں لڑکے لڑے تھے تو ان کو کوئی گولیاں لگ گئی تھیں، اس وجہ سے انہوں نے وہ نام ہمارے زبردستی نام دے دیے گئے، اور ہمیں والد صاحب کو پیش ہونا پڑا۔ اس میں تقریباً ہم میرے خیال میں 8 لوگ تھے، ہم 8 لوگ، ہمارے 8 لوگوں کے نام دیے گئے۔ تو یہ اس کی ضد تھی۔ ہم نے تو بھائی کہا تھا کہ ہم لوگ سندھی میں جیسے ہوتا ہے کہ فیصلہ کریں یا آپ جرگے میں بیٹھیں، جو بھی فیصلہ آپ کریں ان کو گیتا دیں، ان کی گیتا ہے ہندوؤں کی، ہمارا پاس ہمارا قرآن شریف ہے، وہ گیتا پہ قسم اٹھاتے ہیں اگر ہم نے ماری ہے گولیاں یا ہم نے کوئی ایسا ظلم کیا تو جو کہیں ہم لوگ وہ ان کو، جو ہمارا سندھی میں ویوہار وغیرہ ہوتا ہے وہ ہم لوگ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، پر وہ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا اس کو کھنس ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ حالانکہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں اپنا کہ مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کا، ایسی کون سی خطا اور غلطی ہوئی ہے آپ سے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شرم بھی آتی ہے ہمیں، اور کہنے میں کیا کہیں، کیا جواب دیں اس کا۔ بولتے ہیں بس بابا خاندانی مسئلہ ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے، نہ ہم نے کبھی ان کے ساتھ سیاست میں واسطہ رکھا، نہ قوم میں۔ ہم لوگ ابھی اپنی زمینوں پہ جاتے ہیں اوپر پہاڑوں میں تو یہ فائر کٹا دیتے ہیں، وہاں پر شکار کیے فائر کٹا دیتے ہیں، اور بہت سارے بندے غریب ہیں وہاں پر، ہماری ابھی آدھی زمین پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے گاؤں والی، اور بہت سے غریب ہیں ان کے گھروں پہ بھی ٹریکٹر چلا دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے۔ اس وجہ سے یہ تو صرف گاؤں کا، کوہستان کا اندر کا حال ہے، باہر سپر ہائی وے کراچی جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ چلے جائیں کوٹڑی کی طرف، یا آپ چلے جائیں 7 شریف کی طرف، جتنی بھی ریتی بجری سلیقہ چلتی ہے ان سب کا ہفتہ ان کو ملتا ہے کروڑوں میں۔ یہ لوگ مطلب یہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے، ان کو کوئی کہنے والا ہے ہی نہیں۔ جامشورو ضلعوں میں پولیس ان کی ٹاؤٹ لگی پڑی ہے، جیسے پولیس کو بولتے ہیں پولیس ویسے ہی کرتی ہے، اور ان کے کہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سائیں مراد علی شاہ صاحب تو سی ایم ہیں، لیکن میرے خیال میں ان سے زیادہ چلتی ان کی ہے، اسد کی، اور سکندر شورو صاحب وہ بھی ہیں بیچارے، اپنا ایم پی زرداری صاحب نے ایم پی شپ تو ان کو زبردستی لے کے دی ہے ملک اسد سے، لیکن چلتی ان کی بھی اتنی نہیں ہے جتنی ملک اسد صاحب کی ہیں۔ وہ بیچارے سکندر شورو مہربان ہیں ہمارے اوپر، ایسی نہیں کہ ہماری کوئی ان سے دشمنی یا کوئی بات ہو، پر ساری چیزیں یہ ہیں۔ یہ میں آپ کو دکھاؤں، ابھی 2002 سے لے کے 2015 تک جو کیسز ہوئے تھے وہ ختم، بالکل 37 کیسز ہیں، یہ 37 ہی ختم ہوئے پڑے ہیں، اور دوسرے ان کے کیسز ہیں ماشاءاللہ سے نیب کے، ملک اسد صاحب کے، ان کو تو کوئی چھیڑتا ہی نہیں ہے، جن میں سے یہ نام بھی نکلوا چکے ہیں، ان کو کوئی چھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیب ان سے کچھ سوال نہیں کرتی۔ میری یہی اپیل ہے سپریم کورٹ چیف جسٹس سے اور اپنا پریزیڈنٹ صاحب سے، تیسرا آرمی چیف سے، کہ مہربانی کر کے ان کو انکوائری کی جائے ان کے بارے میں۔ نیب چیئرمین نیب جو ابھی ہیں پاکستان کے، ان کو میری یہ درخواست ہے تو ان کے نام پہ کوئی دیکھیں، اگر یہ کیسز جتنے بھی ان کے نام پہ، تو وہ چل کیوں نہیں رہے ہیں، یہ ہر کیس میں سے نکل کیسے جاتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی ہے ان کے پاس، کہاں سے آئی ہے وہ؟ گھر بیٹھے تو ان کو نہیں ملے ہوں گے پیسے، آخر انہوں نے کہیں سے تو نکالے۔ کراچی سے زمینیں سٹارٹ ہوتی ہے، بیریا 1 بیریا 2، ان میں کروڑوں اربوں روپوں کا ان کا گھپلا ہوا ہے۔
آج بھی وہ بیچارے غریب ہیں، بیریا ٹاؤن میں اپنی زمین نہیں دینا چاہتے تو ان کو وہ پولیس سے اندر کروا دیتے ہیں. اب ان کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، وہ بیچارے جا کے ضمانت اپنی کیا کروائیں گے. اور اپنا گاؤں میں بھی یہی انہوں نے لگایا ہوا ہے، پوری زمین ہے. سپر آئل کی جو آدھی زمین ہے اس سے تو یہ بیچ کے کھا گیا ہے. جو ریکارڈ ہے اپنا تھانہ بھولا خان تلکی کا، وہ ان کے گھر میں پڑا ہوا ہے. ہم نے کئی سالوں تک جھوٹے مقدمات کی سزا بھگتی. میرے والد، بھائی اور دیگر افراد کو جیل میں رکھا گیا. ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی. ان تمام زیادتیوں کے پیچھے میرے چچا زاد بھائی ملک اسد کا ہاتھ ہے. ملک ہمایوں کا کہنا تھا کہ 2014 میں انہیں ایک قاتلانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا جس میں وہ شدید زخمی ہوئے. حملے کے بعد وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے. انہوں نے مزید کہا کہ اس حملے کے پیچھے بھی ملک اسد سکندر اور ان کے حمایتیوں کا ہاتھ تھا. ناظرین، یہ کہانی صرف ایک خاندانی تنازع کی نہیں بلکہ اس بات کا مظہر ہے کہ کس طرح طاقتور افراد اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے قانون کو اپنے حق میں جھکانے کی کوشش کرتے ہیں. عدالتوں میں مقدمات، جیل کی سزائیں اور قاتلانہ حملے، یہ سب ایک ایسی کہانی کا حصہ ہے جو نظام کی خامیوں اور طاقت کے ناجائز استعمال کی عکاسی کرتے ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. ملک ہمایوں نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور پاکستان کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ملک اسد سکندر کے مظالم کا نوٹس لیا جائے اور غریبوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم کی تحقیقات کی جائے. انہوں نے کہا کہ انصاف کے بغیر ان کا خاندان ہمیشہ ظلم و جبر کا شکار رہے گا. ملک ہمایوں کا کہنا تھا کہ ملک اسد صرف ان کے خاندان کے خلاف ہی نہیں بلکہ غریب عوام کی زمینوں پر بھی قبضے کر رہا ہے، جس کی تفصیلات تحقیقات کے ذریعے سامنے آ سکتی ہیں. یہ کہانی صرف ایک خاندان کی نہیں بلکہ ان ہزاروں خاندانوں کی ہے جو خاندانی دشمنیوں اور طاقتور افراد کے ظلم کا شکار ہیں. ان واقعات کے بڑھنے کی وجہ کمزور قانونی نظام، عدالتی تاخیر اور مقامی طاقتور افراد کی بے لگام حرکتیں ہیں. اگر ایسے معاملات کو روکا نہ گیا تو یہ دشمنیاں معاشرتی ڈھانچے کو مزید کمزور کر دیں گی. وقت آ گیا ہے کہ ریاست ایسے طاقتور عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے اور متاثرین کو فوری انصاف فراہم کرے تاکہ آئندہ کسی خاندان کو ایسی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ناظرین، یہ واقعہ ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمارے معاشرتی اور قانونی نظام کی کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے. طاقتور افراد کا قانون کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور کمزوروں کو دبانا معاشرتی عدل و انصاف کی نفی ہے. پاکستان میں ایسے واقعات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انصاف کے نظام کو مضبوط کیا جائے اور مظلوموں کو فوری اور شفاف انصاف فراہم کیا جائے. سوال یہ ہے کہ کب تک طاقتور افراد اپنے ذاتی مفادات کے لیے کمزوروں کی زندگیوں سے کھیلتے رہیں گے اور کب ہم ایک ایسا معاشرہ دیکھیں گے جہاں انصاف سب کے لیے یکساں ہو.